گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سلسلے میں جس کا نام ہے سفر کی کہانی۔ الحمدللہ آج ہم پھر حاضر ہو چکے ہیں ایک نئے سفر کے ساتھ، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ FGN چینل کی ویورز، آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں اور اپنے سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ان کو کام دیتا ہے، اور کتنا پیارا کام، ان کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہیں۔ قلم تو دیگر چیزوں کے بھی ہو سکتے تھے اور جو کاغذ ہے وہ دیگر چیز کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس قدر بڑھایا ہے، بیان کیا ہے۔ تو کاغذ چاندی کا اور جو قلم ہے وہ سونے کا، اور اس شخص کا نام اس پر لکھا جاتا ہے، یعنی اس سونے کے قلم سے اور اس چاندی کے کاغذ برق پر نام اس بندے کا لکھا جاتا ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے یوم جمعرات اور شب جمعہ میں درود پاک پڑھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے زندگی میں اب تک آپ کا نام، آپ سے کوئی بھی کتنی بھی محبت کرتا ہو، اس نے بھی آپ کا نام سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ پہ نہیں لکھا ہوگا، لیکن قربان جائیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ آپ ان کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ فضیلت آپ کو نصیب ہوگی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کی ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر بڑے ہی پیارے گیسٹ مولانا علی مدنی صاحب ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، کرم فرما ہیں۔ کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، احسان ہے، الحمدللہ۔ آج بھی سفر بیان کرنے والے ہیں، سفر پر آپ ہمیں لے کر جانے والے ہیں۔ چونکہ سلسلہ ہی چل رہا ہے سفر کی کہانی، تو کہانی بیان ہوگی لیکن سفر کی ہوگی۔ اچھا علی بھائی، ماشاءاللہ الکریم، آپ یونیک سفر لے کر آتے ہیں اور ہسٹوریکل سفر آپ یہاں پر بیان کرتے ہیں، لیکن آج جو سفر آپ بیان کرنے والے ہیں وہ کون سا سفر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سفر ہوگا انشاءاللہ بہت ہی اہم ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ نبی پاک کے سفر بیان کیے تھے، جی، تو آج بھی نبی پاک کا سفر ہے، اور نبی پاک کا سفر حج، انشاءاللہ حج کا جو سفر ہے نبی پاک کا وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ الکریم۔ پچھلا جو آپ نے سفر بیان کیا تھا وہ بیت رضوان، اس میں ذکر ہوا تھا، اور مزید فتح مکہ بھی ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا تھا، شاندار ہوا تھا، اور کافی اسلامی بھائیوں کو اور FGN چینل کے ویورز کو بڑا مزہ آیا تھا۔ تو انشاءاللہ الکریم آج بھی مزہ آنے والا ہے۔ اچھا اس میں ایک سوال بن جاتا ہے علی بھائی، چونکہ ماشاءاللہ الکریم FGN چینل کے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی حصہ اس میں ملا رہے ہوتے ہیں، یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں جو بیان کی جا رہی ہے بات، اور دلچسپی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، ایک سوال بن جاتا ہے، سوال کا آپ کو جواب دینا ہے۔ سوال علی بھائی اگر آپ بڑھانا چاہیں کیا فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا آپ کا سوال یہ ہے جو آپ کو جواب دینا ہے، یعنی سوال ہمارا ہے، جواب آپ نے دینا ہے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے حج ادا فرمائے تھے؟ چلیں علی بھائی آج کا سفر بیان کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو آپ دیکھیں کیف بھائی ہر ہی سفر ماشاءاللہ اپنا انوکھا اور نرالا پن اپنے اندر رکھتا ہے. نبی پاک چونکہ ہیں ہی نرالے, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری جو ایام تھے, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سفر کو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ ہے 10 ہجری کا, یعنی نبی پاک کے وصال سے بس کچھ مہینوں پہلے کا ہی یہ سفر ہے. تو اس وقت صحابہ کرام کی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہو چکی تھی. تو صحابہ کرام بھی اس سفر میں نبی پاک کے ساتھ تھے. کتنے صحابہ نبی پاک کے ساتھ تھے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو اور ناظرین کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نبی پاک کے کتنے صحابہ اس سفر میں نبی پاک کے ساتھ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر حج ہے اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری اور ذوالقعدۃ الحرام کے مہینے میں نبی پاک نے یہ ارادہ فرمایا اور اعلان فرمایا کہ میں انشاءاللہ اس سال حج کی نیت رکھتا ہوں. اچھا اب صحابہ کرام اب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خبر جو ہے نا بجلی کی طرح پھیلی, اور صحابہ کرام جو عرب کے دیگر علاقوں میں تھے, دیگر علاقوں میں مدینہ پاک کے اندر, مکہ پاک کے اندر تھے, پھر مدینہ پاک کے قریب میں جو علاقے ہیں دیگر, تو یہ خبر بجلی کی طرح پھیلی. اور جب عاشقوں کو پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کا ارادہ کرتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ ایک سمجھے کہ امنڈتا ہوا سیلاب جو ہے نا وہ آنا شروع ہوا دور دور علاقوں سے. سب وہ خبر چلی کہ نبی پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کا ارادہ کرتے ہیں. تو ذوالقعدۃ الحرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ بنا, اور صحابہ کرام کی ایک جماعت ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام وہ اس وقت نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو چکے تھے. بھی تھا نا علی بھائی ماشاءاللہ کریم کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین صحابہ کرام حاصل کیا کرتے تھے, اور یوں سمجھ لیں مرکز اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. سب کچھ وہی تھے, مل جاؤ ماوا سب آپ ہی کچھ میرے آقا کے علاوہ کون تھا دنیا میں اس وقت جو لوگوں کی اس طرح رہنمائی کرتا. صحابہ کے لیے بھی ایک اچھا موقع تھا کہ حج کے ارکان سیکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ایسا شاندار موقع تھا. سبحان اللہ. تب صحابہ کرام ماشاءاللہ ان کی آمد شروع ہوئی مختلف علاقوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدۃ الحرام یعنی ذوالحجہ میں حج ادا کیا جاتا ہے, تو اس سے پہلے والا جو مہینہ ہے ذوالقعدہ جسے کہتے ہیں, یعنی آپ یوں سمجھیے آسانی کے لیے شاید میں بتانا ناظرین کو کہ جس مہینے میں ہم حج ادا کرتے ہیں, یعنی سمجھیے جس مہینے میں قربانی کرتے ہیں, تو اس سے پہلے والا جو مہینہ ہوتا ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے, کیلنڈر کے اعتبار سے اس کو ذوالقعدہ کہتے ہیں. تو ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں جو جمعرات پڑی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو غسل دیا اور تہبند اور چادر نبی پاک نے زیب تن فرمائی. سبحان اللہ. اور مسجد نبوی شریف میں میرے آقا تشریف لائے, ظہر کی نماز ادا فرمائی. ظہر کی نماز ادا فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ آپ سب نے بھی میرے ساتھ اس حج کے لیے روانہ ہونا ہے. اب عاشقوں کا قافلہ بھی ہے نبی پاک کی پیاری پیاری, اور ہم سب کی جو امت کی مائیں ہیں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن, یہ بھی ساتھ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ جو سفر ہے, سفر کی کہانیوں میں زندگی کا ایسا سفر جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوا, نہ اس کے بعد کبھی ہوا, نہ قیامت تک کبھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ شہنشاہ کائنات کا سفر تھا, نبی پاک کا سفر. اور سفر بھی کس جگہ, یعنی ایک تو نبی پاک کا سفر جو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے, اور ہے بھی اس کی بارگاہ کا سفر جو سب کا خدا ہے, سب سے بڑا ہے. تو یوں جس کی بارگاہ کی طرف سفر کیا جا رہا ہے وہ سب سے بڑی بارگاہ ہے, اور جو سفر کرنے والا ہے وہ مخلوق میں سب سے افضل. سبحان اللہ. تو یہ سفر ہی بڑا پیارا, بڑا انوکھا, بڑا دلچسپ اور بہت ہی برکتوں والا سفر ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ یہ سفر اسٹارٹ کیا. اچھا, اب جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام سفر کرتے جاتے تو عاشقوں کو جہاں جہاں پتہ چلتا جاتا دیگر علاقوں کے اندر بھی نبی پاک کا گزر ہو رہا ہے, میرے آقا تشریف لا رہے ہیں, تو پھر وہ ایک ماشاءاللہ تعداد کے اندر اضافہ شامل ہو جاتے, تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کی اگر مثال دینا چاہیں تو جیسے جلوس نکلتا ہے جی, تو وہ شروع میں ابتدا تو جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, پھر بڑھتے بڑھتے وہ بڑھ جاتا ہے خوب. نبی پاک کا یہ سمجھے کہ جلوس تھا, یعنی یہ حج کا جلوس, حج کا جو قافلہ ہے. سبحان اللہ. کیا یعنی ناظرین ایک امیجن کریں اس کو, ذرا سوچیں بھی دماغ میں, یہ سفر کا جو اصل کریٹ کریں, اصل جو مزہ ہے نا سفر کو سننے کا, وہ جب آپ ذہن میں اس کو گھمائیں گے اور تب دیکھیں گے صحابہ کرام کا قافلہ ہے. چونکہ ہم
اس زمانے میں تو نہ رہ سکے، ہماری وہ قسمت نہ تھی، وہ صحابہ کرام کا مقدر تھا، وہ اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا، لیکن بیٹھ کر اگر سوچ لیں تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ پیسہ لگتا نہ پیسہ لگتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یوں ہم اگر نبی پاک کے سفر میں خیالات میں ہم بھی اگر نبی پاک کے پیچھے اگر اور صحابہ کرام کے پیچھے اگر شریک ہو جائیں تو کیا بات ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک سے دوری پر ذوالحلیفہ، یہ ناظرین کو پہلے ایک میں مسئلہ یہاں بتا دوں، جب بھی ہم حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنا جاتے ہیں تو مکہ سے پہلے ایک میقات ہوتی ہے، میقات یعنی جہاں سے ہمیں احرام باندھنا ہے، حج کا احرام ہے یا عمرہ کا احرام ہے، تو مدینہ پاک کی جو میقات ہے وہ ہے ذوالحلیفہ۔ اچھا، ہندوستان سے کوئی اگر جاتے ہیں ڈائریکٹ، پہلے اگر ہم یہاں سے اگر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، پہلے جدہ شریف کے لیے جا رہے ہیں، تو ہماری جو میقات پڑتی ہے یعنی جہاں پر اس کو کراس کرنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، نہیں باندھیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور پھر دم وغیرہ جو کہ کام وہ الگ ہے۔ تو ہماری جو احرام ہوتی ہے یلملم، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو حجاج مختلف آتے ہیں مختلف مقامات سے، یعنی ڈائریکشن کے مطابق سب کی میقات الگ ہے، الگ ہے یوں اس اعتبار سے۔ ہاں، اگر ہماری فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ کی ہے تو پھر ہم مدینہ چونکہ جائیں گے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو پھر وہاں سے جب جائیں گے تو پھر ہماری میقات بھی وہ ذوالحلیفہ ہوگی، جہاں سے نبی پاک نے احرام باندھا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام فرمایا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اور پھر صبح اٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ غسل فرمایا، اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی پاک کے جسم پر سبحان اللہ خوشبو لگائی، عطر شریف لگایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام جو تھا، احرام کی نیت کے ساتھ وہ احرام باندھا، پھر نبی پاک نے احرام کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ ادا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ احرام باندھا، اور یوں پھر یہ قافلہ آگے کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس قافلے میں شریک تھے، جو کہ تمام صحابہ کرام تقریباً اس میں موجود تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر میں نے جب دائیں بائیں نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو آدمیوں کا جنگل مجھے نظر آ رہا تھا، آدمیوں کا جنگل، یعنی اس قدر تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ صحابہ کرام کا قافلہ تھا۔ اور بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر حج میں 1,14,000 صحابہ کرام شریک تھے، سبحان اللہ۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ 1,24,000، یعنی اتنی بڑی 1,14,000 یا 1,24,000، یہ معمولی نہیں ہے۔ ہم کبھی سفر پر جاتے ہیں ماشاءاللہ حج کے لیے، ماشاءاللہ لوگ جاتے ہیں تو ساتھ میں جو ٹور ہوتا ہے اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، 100 لوگ ہو گئے، 200 ہو گئے، کتنے زیادہ ہوں گے۔ نبی پاک کے اس سفر میں سبحان اللہ 1,00,000 سے پلس صحابہ کرام کی یہ تعداد، اور یہ تعداد ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی تھی، جسے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ بہرحال اب یہ مبارک جو قافلہ تھا آگے بڑھتا گیا، اور 4 ذوالحجہ کو، یعنی جس مبارک مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے ذوالحجہ، نبی پاک نکلے تھے ذوالقعدہ میں، کیونکہ اس وقت سفر ہوا کرتا تھا پیدل اونٹوں پر، تو کئی دن لگے پہنچنے میں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو 4 ذوالحجہ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اچھا، چونکہ آپ کو پہلے ہم نے فتح مکہ کا واقعہ بیان کر چکے ہیں، تو مکہ مکرمہ کے اندر اب چونکہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہو چکی تھی، آپ نے سن لیا تھا کہ کتنے صحابہ کرام جو ہے ماشاءاللہ وہ دائرہ اسلام میں، کئی لوگ جو نبی پاک کے دشمن تھے پہلے وہ، لیکن وہ فتح مکہ کے بعد ایک بڑی تعداد ہزاروں میں ماشاءاللہ وہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو چکے۔ تو اب مکہ مکرمہ میں کوئی ٹینشن نہیں تھی، اب امن تھا، سکون تھا، بلکہ وہ لوگ جو نبی پاک کا اس سے پہلے انتظار کرتے تھے ان کو ایذا پہنچانے کے لیے، اب وہ نبی پاک کے استقبال کے لیے منتظر ہیں کہ میرے آقا کا قافلہ تشریف لانے والا ہے، تو ایک انتظار وہاں پر ہو رہا ہے ان صحابہ کرام کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر نبی پاک کے قبیلہ بنی ہاشم کے لوگوں کو پتہ چلی مکہ مکرمہ میں، تو ان کے جو بچے تھے قبیلہ بنی ہاشم کے، تو وہ دوڑتے ہوئے نبی پاک کی زیارت کے لیے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اٹھا لیا، اور اپنی مبارک اونٹنی جو قصبہ جس پر آپ سوار تھے، اس کے کچھ بچوں کو آگے سوار کیا، کچھ کو پیچھے سوار کیا، یوں نبی پاک نے ایک محبت کا ان کے ساتھ اظہار فرمایا۔ نبی پاک کی مبارک اونٹنی کا بھی اس میں تذکرہ ہے، قصبہ جو مبارک اونٹنی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آگے بڑھے۔ مقام طوا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام شریف کی طرف، اللہ پاک کے گھر کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف آپ نے جو نا وہ کوچ اسٹارٹ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب عمرہ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر، کیونکہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر حج کے تو جو ارکان ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں، یعنی جب بندہ جاتا ہے تو شروع کے اندر عام طور پر ہم بھی جب جاتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم
جو ہے نا وہ حج سٹارٹ نہیں کرتے ہیں. ایک پہلے جو کہ عمرہ کے احرام باندھتے ہیں تو عمرہ ادا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر جو حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذو الحجہ سے, تو پھر وہ حج کے ارکان وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں. نبی پاک نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا, آپ مسجد حرام پہنچے, خانہ کعبہ پر جیسی ہی پہلی نظر پڑی آپ نے کچھ دعائیں اپنی مبارک زبان سے ادا فرمائی, اللہم انت السلام ومنک السلام, اور بھی کچھ دعائیہ کلمات احادیث کی کتابوں کے اندر ہیں. نبی پاک نے اپنے لیے, اپنی امت کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں خانہ کعبہ پہنچ کر دعا فرمائی. اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شریف کا جو ہے نا وہ آغاز کیا. صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہے, طواف کیا جا رہا ہے. حجر اسود کے پاس پہنچے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں چھڑی شریف تھی. چھڑی شریف کو نبی پاک جو ہے نا وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں اور اس چھڑی کو ٹچ کر کے اس کو چوم لیا کرتے ہیں, اور کبھی کبھی بذات خود نبی پاک اس کو ہاتھ لگا کر کبھی چوم لیتے ہیں. اور ایسا بھی ہوا کہ نبی پاک ڈائریکٹ اپنے مبارک ہونٹوں کو اس کو چومنے کی سعادت دیتے. یہ نبی پاک کی سعادت نہیں تھی کہ نبی پاک نے چوما, بلکہ حجر اسود کی سعادت تھی کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام نے چومنے کا شرف عطا فرمایا. بلکہ مجھے یہاں پر وہ بات بھی یاد آ رہی ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حجر اسود, چونکہ نبی پاک نے تجھے چوما نا اس لیے ہم تجھے چومتے ہیں. تیری عزت اور تیری عظمت جو نا اس وجہ سے ہے کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے. سبحان اللہ. خیر میرے آقا نے اس کو شرف عطا فرمایا, اس کو چوما. پھر نبی پاک یہاں سے جب طواف وغیرہ سے فری ہوئے تو سامنے ہی جو دروازہ ہے جہاں سے صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں, قریب میں یہ پیچھے یہ صفا مروہ, نبی پاک اس دروازے سے نکل کر صفا مروہ کی طرف پہنچے جو پہاڑیاں ہیں, اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام نے آیت پڑھی, صفا مروہ کی سعی اسٹارٹ کی. صفا مروہ کی سعی وغیرہ سے فارغ ہو کر اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو احرام ہے اس کو مکمل کیا. اب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں. 8 ذو الحجہ سے جو حج کے ایام اسٹارٹ ہوتے ہیں, جس میں باقاعدگی کے ساتھ یعنی مینا جایا جاتا ہے, پھر مزدلفہ عرفات جاتے ہیں, پھر مزدلفہ جاتے ہیں, پھر واپس مینا جاتے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام نے اس مبارک حج کے ذریعے سے سمجھے کہ اپنی امت کو حج کا طریقہ بھی بتایا ہے ماشاءاللہ, اور جو امت کے لوگ وہاں پر تھے, صحابہ کرام تھے, انہوں نے نبی پاک کی اداؤں کو بھی نوٹ کیا ہے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذو الحجہ جمعرات کے دن مینا تشریف لائے, مینا کی وادی میں, اور 5 نمازیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, نہیں ظہر سے سٹارٹ کیا, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر, 5 نمازیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام مینا کے اندر ادا فرمائی. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں فجر تک وہیں رکے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذو الحجہ کو جمعہ کے دن عرفات کے میدان کی طرف تشریف لے گئے. اب یہ عرفات کے لیے تشریف لے کے گئے, آپ ایک دن وہاں رکے مینا کے اندر, جس طرح حاجی رکتے ہیں 5 نمازیں وہاں پر ادا کرتے ہیں. پھر فجر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مینا کا جو میدان ہے, عرفات کا میدان ہے جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے, اور وقوف عرفہ کو یہ حج کا رکن اعظم کہا گیا ہے. یعنی وہاں پر کوئی بندہ اگر 1 ساعت کے لیے بھی, جتنے وقت میں رکنا ہوتا ہے نا, جو ہے جس کا جو دورانیہ رکنے کا, 1 لمحے کے لیے بھی بندہ وہاں پر رک گیا تو وہ حاجی قرار پا جائے گا. سبحان اللہ. وہ عرفات کے میدان میں میرے آقا وہاں پر تشریف لے کے گئے غروب آفتاب کے بعد. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ایک کمبل کے خیمے میں آپ جو ہے وہ جلوہ گر ہوئے, وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. اس کے بعد جب سورج ڈھل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے. اچھا. اور صحابہ کرام کا بڑا مجمع تھا. اگر عرفات کا میدان آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی تصویروں کے اندر بھی ناظرین نے دیکھا ہوگا, اور جو گئے ہوں گے حج کرنے, عمرہ کرنے کے لیے, تو ایک پہاڑی ہے نا وہاں پر, اور چاروں طرف پورا میدان ہے, پورا کا پورا میدان ہے. وہاں پر جو ہے نا وہ ماشاءاللہ حاجی جمع ہوتے ہیں, اور ایک ہی وقت میں جمع ہو کر لبیک کی صدائیں پڑھی جاتی ہیں, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, دعائیں کی جاتی ہیں رو رو کر, اور پورا بہت بڑا میدان ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جب اوپر سے جب کیمرہ دکھاتا نا تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں, ایک لاکھوں کی تعداد ماشاءاللہ وہاں پر جمع ہوتی ہے. اب صحابہ کرام کا ہجوم تھا. اب یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیف بھائی ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اور اس خطبے کو جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بڑی پذیرائی حاصل ہوئی, اتنی مقبولیت حاصل ہوئی نبی پاک کی مبارک زبان سے, یہ الفاظ ادا ہوئے. سبحان اللہ. اب آپ غور کیجئے کہ یہ حج ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک حج ہے, پھر صحابہ کرام ساتھ میں ہیں. اچھا آپ غور کیجئے, یعنی صحابہ کرام کی خوش قسمتی ہے. مثال کے طور پر ہم غور کریں, سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے دور میں تو ہم نہ رہے، نہیں تھے، اس دور کے اندر کی جو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے نظر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ۔ امیر اہل سنت کبھی اعلان فرما دیں کہ میں اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں، اللہ ہے نا، تو کتنی ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ پہنچتی ہے۔ اور جب بھی آپ کا جب جانا ہوا ہے امیر اہل سنت تشریف لے کے گئے تو آنن فانن لوگوں نے ماشاءاللہ پاسپورٹ بنائے اور ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ پہنچے۔ حالانکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ جو ہے نبی پاک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کئی غلاموں کے غلاموں کی آپ غلام ہیں، صحیح، ان کے خادم ہیں۔ امیر اہل سنت جو ہے نا وہ کئی غلاموں کے بعد آپ کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے۔ لیکن اس دور میں چونکہ آپ ایک بڑی شخصیت ہے، آپ نے دین کا بڑا کام کیا، ہمیں ان سے محبت ہے، تو ان کے ساتھ حج کرنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ بے شک، اب جو سب سے بڑی شخصیت ہے سبحان اللہ، بات ہے، ان کے ساتھ جب کسی کو سبحان اللہ حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، طواف باندھنے کا جو ہے کی سعادت حاصل ہوئی ہو صحابہ کرام کو، ان کے مقدر کی کیا کہنے، ہم کس الفاظ کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ اب بہرحال نبی پاک کے ساتھ یہ صحابہ کرام کا ہجوم جو 1,24,000 کے قریب کا جو یہ بہت بڑی تعداد، لاکھ کی تعداد ماشاءاللہ وہاں پر مقام عرفات میں جمع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک اونٹنی پر سوار ہوئے جی، اور مبارک اس اونٹنی جو قصبہ تھی اس پر سوار ہو کر اب میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو جاہلیت کی باتیں تھی، پرانے زمانے کی جو اسلام سے پہلے کی، اس کو آپ نے سب کو جھٹلایا، سب کو باطل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ یقین مانیے ناظرین اور کیف بھائی، یہ جو خطبہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں نا، اس خطبے کو اگر جسے کہتے ہیں نا، اپنے شروع کے اندر بیان کیا کہ جو ہے نا وہ چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم کے ساتھ، اور قلم کے اندر جو سیاہی جو ہے نا وہ اگر مشک و عنبر کی ڈالی جائے اور اس سے لکھا جائے نا، تب بھی اس کی جو گہرائی ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کو لکھنے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ کیا مطلب نبی پاک نے ایسے جملے ادا فرمائے جو آج بظاہر جو مسلمان نہیں نا، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے اس خطبے کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اور کئی کتابوں کے اندر جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے بھی اس کو اپنی کتابوں کے اندر، کئی رائٹر نے جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے اس خطبے کو شامل کیا اور کہا کہ دیکھو جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اسلام کی اصلیت ہے، یہ ہے اسلام جس کو لوگ اصل میں بیان نہیں کرتے۔ وہ سنیے نبی پاک کے کیا کلمات تھے، میں وہی الفاظ ادا کرتا ہوں جو کتابوں کے اندر احادیث سے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ میری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، لیکن جو الفاظ نبی پاک نے ادا فرمائے ہیں اس کو ناظرین سنیے، اور کیا اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطبوں میں سے ایک بہترین خطبہ، مثالی خطبہ اور تاریخی الفاظ تھے یہ، جو سمجھے کہ بڑے پیارے۔ سنیے میرے آقا ارشاد فرماتے، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ سبحان اللہ۔ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے اللہ، اور بے شک تمہارا باپ، تمہارے والد ایک ہیں آدم علیہ السلام۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تاریخی الفاظ تھے، ہے نا، نبی پاک نے جو بڑائی کا اور جناب شیخیاں مارتے ہیں اس کا جو فرق مٹایا ہے اور سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا ہے، فرما دیا کہ تقوی اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری مانی جائے گی، تو تم بڑے مرتبے والے ہو۔ تقوی نہیں ہے، پیسہ انسان کے پاس ہے، دولت ہے، حسن و جمال ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت گاڑیاں ہیں، بہت کچھ اس کی شہرت ہے، یہ نہیں چلے گا۔ نبی پاک نے کتنے خوبصورت الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا۔ پھر نبی پاک نے مزید امن و سلامتی کو قائم کرتے ہوئے جو مزید تاریخی جملے ارشاد فرمائے، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ۔ فرماتے ہیں تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اب مزید نبی پاک نے اپنے خطبے کو جاری رکھا اور خطبے کو جب اینڈ کی طرف لائے تو خطبے کو ختم کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے سامعین سے فرمایا، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ، میں آپ تمہارے درمیان رہا اتنے سال، نبی پاک کی اس وقت چونکہ نبی پاک کی عمر مبارک 63 سال کے قریب ہو چکی تھی، اس کے کچھ مہینے بعد ہی، تقریباً 3-4 مہینے کے بعد نبی پاک دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو نبی پاک نے لوگوں سے خطاب کرتے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ
کہ اگر تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس تشریف لائے، ان کے بارے میں بتاؤ کیا کہتے ہو، تو تم اگر رب کی بارگاہ میں میرے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا قیامت کے دن تو تم کیا کہو گے؟ اللہ اکبر۔ سامعین نے، صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر ایک بار عرض کی اور کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا فرما دیا یا رسول اللہ۔ یہ سن کر میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، میرے مولا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ میری امت میرے پیغام سے متفق ہے اور مجھے اپنا نبی مانتی ہے اور میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، جو تیرا پیغام تھا جو تو نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے اس کو کمال طریقے سے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ یہ کمال نبی پاک کا خطبہ ہے، نبی پاک کے وہ الفاظ، اور ناظرین ذرا غور کیجئے وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا سما ہوگا، صحابہ کرام جمع ہیں، ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میرے آقا کے اس خطبے پر، ان الفاظ پر، میری ماں قربان، میرے باپ قربان، میرے بچے قربان، میرا خاندان قربان، میرا قبیلہ، میرا شہر، میرا گاؤں، میرا ملک، میری سب کچھ، ساری عزتیں ان کے قدموں پر قربان، جو کچھ ہے نبی پاک کے قدموں کی وجہ سے ہے۔ پھر بھی نبی پاک علیہ السلام اس طرح کے کلمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک بس یہ خطبہ ارشاد فرما ہی رہے تھے، اتنے میں اسی خطبے کے دوران نبی پاک علیہ السلام پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرماتا ہے میرا مولا محبوب آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک کا جو تاریخی خطبہ تھا یہاں مکمل ہوا۔ اچھا اب اس میں آپ دیکھیں گے نا نبی پاک کی عاجزی، نبی پاک کی سادگی، کیا مطلب کمال ہے اور کس انداز سے بیان کریں۔ نبی پاک کی جو مبارک اونٹنی ہے قصوہ، اس کے حوالے سے مورخین نے، علماء نے اس بات کو لکھا کہ جس پر اب آپ دیکھیں جب بادشاہ ہوتے ہیں نا کسی ملک کے اور اس طرح سلطنتوں کے، تو بادشاہ جب خطبہ دیتے ہیں تو ایک ان کا جو نا وہ ایک تخت لگایا جاتا ہے، اور جناب والا ان کے سننے والے کتنے ہوتے ہیں، 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، 5000 10,000 ہوں گے ان کو سننے والے۔ نبی پاک کے سامعین کی تعداد لاکھ سے زیادہ۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو ظاہری طور پر نظر آ رہے تھے، ورنہ جو فرشتوں کی تعداد ہے اس کو کون کاؤنٹ کرے گا؟ اس کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں نبی پاک کے اس خطبے میں جو شریک ہوں گی اس کو تو بیان کر ہی نہیں سکتا نا، عوام لوگ اس کو کیا بیان کریں گے؟ تو اللہ اکبر، اس وقت نبی پاک کا جو تخت ہے، نبی پاک کا جو سمجھے کہ جو تخت ہے نبی پاک جس پر تشریف فرمایا، نبی پاک کی اونٹنی، اور اس کا حال یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو اس پر کجاوا بھی نہیں ہے، یہ نبی پاک کی عاجزی، اور اس پر سوار ہو کر نبی پاک سادہ سے جو ہے نا اس پر کپڑا رکھا ہوا ہے، اس کو علماء کرتے ہیں وہ 10 روپے کا بھی نہیں ہوگا، اتنا سادہ سا، اور اس پر کر نبی پاک نے اس پر بیٹھ کر اس انداز سے خطبہ ارشاد فرمایا، صدقے یا رسول اللہ، ان کی ہر ادا پر ہم قربان۔ بہرحال نبی پاک نے یہ خطبہ دیا، خطبے کے بعد آپ نے پھر ظہر و عصر جو ہے نا 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائی، جو ادا کی جاتی ہے عرفات میں۔ پھر میرے آقا وہاں سے پھر مزدلفہ تشریف لے کے گئے، مزدلفہ میں قیام فرمایا، وہاں پر آپ نے دعائیں فرمائی، پھر وہاں سے آگے مزید دوبارہ میرے آقا علیہ السلام مینا کی طرف تشریف لائے، اور مینا میں تشریف لا کر پیارے آقا علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ وہاں پر آپ نے خطبہ، پھر مینا کے اندر پہنچنے کے بعد پھر پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہاں پر پھر پیارے آقا نے قربانی ادا فرمائی، جو قربانی کی جاتی ہے حج وغیرہ کے لیے، تو 100 اونٹ جو ہے وہ قربانی کے لیے لائے گئے تھے، کچھ آپ نے اپنے وارث خاص سے ذبح فرمائے اور کچھ مولا علی کو عطا فرما دی، انہوں نے ذبح کی، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا، تو یوں اس انداز سے یہ رہا۔ اچھا وہاں پر ایک آخری چیز جو ہے وہ یہ ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر اس کے بعد آخر میں جو ہے نا وہ سر منڈایا جاتا ہے نا، جی جی سر منڈاتے ہیں ہم جب جاتے ہیں احرام وغیرہ سے، احرام کی پابندی سے نکلنے کے لیے سر منڈایا جاتا ہے یا تقصیر کی جاتی ہے، بالوں کو چھوٹا کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا نے اپنے سر کے بال اتروائے، پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بال عطا فرما دیے، اور کچھ بال یہ نبی پاک نے مسلمانوں میں تقسیم فرما دیے۔ تو یہ جو آج ہمارے پاس نبی پاک کے بال تشریف لائے نا، کئی جگہ پر زیارت کروائی جاتی ہے نبی پاک کے مبارک بالوں کی، مبارک کی، تو یہ وہیں سے تشریف لائے ہیں، نبی پاک نے باقاعدہ اس کو تقسیم فرمائے، صحابہ کرام کو دیے، مسلمانوں کو تقسیم فرمائے، اور سیدنا ابو طلحہ انصاری کو باقاعدہ دیے۔
ابو طلحہ انصاری نے بھی جو ہے نا وہ بال باقاعدہ تقسیم کیے، کیا بات اور یہ پھر پہنچتے پہنچتے الحمدللہ کئی جگہ آج بھی موجود ہیں. تو یہ تبرک کا ثبوت بھی یہاں سے ملتا ہے کہ یہ ذہن میں کسی نہ کسی کے تو آتا ہوگا کہ بھئی اتنے سارے موئے مبارک، اگر دلی میں جاؤ تو وہاں پر کسی کے پاس موئے مبارک، ممبئی میں جائیں تو وہاں زیارتیں ہو رہی ہیں، تو ذہن میں کہیں نہ کہیں خیالات آتے ہیں کہ موئے مبارک آئے کہاں سے. ماشاءاللہ ایک نئی انفارمیشن ملی کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرمایا تھا. کیا بات. پھر اس کے بعد نبی پاک کوثر اپنے آب زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر تشریف لے کے گئے نبی پاک نے، پھر وہ تفصیلی یعنی یوں مکمل جو ہے نا وہ حج کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے مکمل کیے گئے. ماشاءاللہ FGN چینل کے ویورز، شاندار بیان ہوا سفر، اور کیوں نہ بیان ہو شاندار کہ یہ سفر ہی ایسا ہے کہ جس کو بیان کریں تو ایک تو سنجیدگی آ جاتی ہے اور بندہ بالکل چپ چاپ ہو کے سننے لگتا ہے، کیونکہ یہ جو حجۃ الوداع کا سفر تھا اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، واقعی میں یہ ایسا تاریخی خطبہ تھا کہ آج بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو واقعی علی بھائی دل میں جو ہے نا ایک جھرجھری سی پھیل سی جاتی ہے، اور بڑا مطلب سکون بھی ملتا ہے، اور ایک ہیبت بھی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو ڈرا دیا کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. اگر کوئی سوچے میں گورا ہوں، مجھ پہ حسن ہے، جمال ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، میں کسی سے افضل ہوں، حضور نے وہی منع فرما دیا. افضل کون؟ جو تقوی والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں تقوی نصیب کرے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی گئی سنتوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے ویورز، سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے سفر کی کہانی. ایک سوال بھی دیا گیا تھا، جواب اب یوں گھروں پر تو دیے گئے ہیں. صحیح ہے، اس کا جواب بھی اس کا جواب بھی اگر آپ دے دیں تو. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج عطا فرمائے. تو چونکہ حج جو ہے یہ 9 ہجری کو فرض ہوا، یعنی اس کا جو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے وہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جو آیتیں ہیں جس میں حج کی فرضیت کا اور اس کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ارشاد فرمایا گیا. تو 9 ہجری کو حج فرض ہوا، اور اس کے پھر فوراً بعد چونکہ 10 ہجری میں چونکہ نبی پاک نے یہ موقع پایا اللہ کی طرف سے تو آپ نے حج ادا فرمایا. اور یہ نبی پاک کا زندگی کا ایک ہی حج ہے، یعنی پہلا حج اور آخری حج، یعنی پہلا حج. ہاں، اس کی وجہ یہ کہ چونکہ اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا جی، اور اس کے بعد چونکہ نبی پاک علیہ السلام، میں نے بتایا نا کہ 10 ہجری میں نبی پاک نے حج ادا فرمایا. اب حج کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذوالحجہ، محرم، سفر اور ربیع الاول. چونکہ ربیع الاول آخری مہینہ ہوتا ہے جی، ربیع الاول میں نبی پاک کا انتقال ہو گیا، وصال ظاہری ہو گیا. اس کے بعد یہ مہینہ آیا نہیں آپ کی مبارک زندگی میں، اس لیے دوبارہ یہ نبی پاک نے حج ادا نہیں فرمایا. تو ایک ہی زندگی میں آپ نے یہ حج ادا فرمایا. کیا بات ہے. اس کو بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے یا آپ کسی کو بتائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ایک حج ادا فرمایا. سبحان اللہ. FGN چینل کے ویورز، سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سفر کی کہانی. انشاءاللہ الکریم آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر سلسلہ جس کا نام ہے سفر کی کہانی. ایک نیا ایپیسوڈ ہوگا، ایک نیا سفر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے.